السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد عثمان قاسمی۔ ناظرین کرام، ماہ مقدس کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس آخری عشرے کے بھی کچھ ایام گزر چکے ہیں۔ اب یہ سمجھے کہ ماہ مقدس کا مہینہ رخصت ہونے کو ہے اور چند ایام کے بعد عید الفطر کا مبارک و مسعود دن آنے کو ہے۔ اس لیے عید الفطر کے تعلق سے اب کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز عید کے تعلق سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں، چونکہ بعض احباب کا اصرار ہے اور ان کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ عید الفطر کی نماز کے تعلق سے کچھ بتایا جائے۔ اصل میں ہم انتظار کر رہے تھے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی کہ دارالعلوم دیوبند اس تعلق سے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اب الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آ چکا ہے اور دارالعلوم دیوبند نے رہنمائی کر دی ہے، اس لیے اسی کی روشنی میں ہم بھی آپ کے سامنے چند باتیں پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت پورا ملک لاک ڈاؤن ہے اور حکومت کی طرف سے سماجی فاصلہ بنائے رکھنے کی ہدایتیں دی گئی ہیں۔ ایسے میں عیدگاہ میں مساجد کے اندر نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر نماز عید کیسے ادا کی جائے؟ تو دیکھیے، یہی صورتحال اگر رہی اور مساجد کے اندر نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں ملی تو پھر ہمیں وہی صورت اختیار کرنی ہے جو نماز جمعہ کے لیے اختیار کی جا رہی ہے۔ چونکہ عیدین کی شرائط وہی ہیں جو جمعے کی نماز کے لیے شرائط ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جمعے کی نماز سے قبل خطبہ پڑھنا شرط ہے اور عیدین کی نماز کے بعد خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ یہ فرق ہے، باقی سب شرائط وہی ہیں جو جمعے کی نماز کے لیے شرائط ہیں۔ تو انہی تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے عید الفطر کی بھی نماز ہم ادا کریں، اور شرائط وہی ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر نماز عید ادا کریں اور ایسے کمروں کے اندر جو گھر کے باہری کمرے ہیں جن کو ہم بیٹھک بولتے ہیں، یا ایسا صحن ہے یا کوئی ایسا میدان ہے کہ جس میں اذن عام ہو، یعنی کسی کو بھی آنے کی اجازت ہو۔ ہمارا ایسا باہری کمرہ ہو کہ اس کے اندر کسی کو بھی آنے کی اجازت ہو اپنی طرف سے، لیکن چونکہ 5 آدمی سے زیادہ ایک جگہ جمع ہونے کی قانوناً اجازت نہیں ہے، اس مجبوری کی وجہ سے بھیڑ اکٹھی نہ کی جائے، لیکن اپنی طرف سے مکمل اجازت ہو، اذن عام ہو۔ تو ایسے کمرے، ایسا باہری روم یا ایسا صحن یا ایسا میدان اگر ہو تو اس میں نماز عید ادا کریں، اور امام کے علاوہ 3 مقتدی ہوں تو نماز عید ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اگر یہ شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں تو پھر نماز عید ادا نہ کرنے کی ایک مجبوری ہے، پھر نماز عید معاف ہے۔ لیکن جو نماز عید ادا نہ کر سکے شرائط کے پائے نہ جانے کی وجہ سے یا امام کے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی نماز عید پڑھانے والا نہ ہونے کی وجہ سے، تو ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ایک مجبوری والی بات ہے، آپ معذور ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، بس آپ یہ کام کر لیں کہ 2 یا 4 رکعات چاشت کے ادا کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی بھرپور ثواب ملے گا۔ تو بہرحال ان تمام شرائط کے ساتھ نماز عید ادا کی جائے۔ یہ شرائط اگر پائے جا رہے ہیں، مکمل ہیں، تو نماز عید ادا کی جائے،
اور اگر یہ شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں تو پھر معاف ہوگی نماز عید، بس اس کی جگہ ہم 2 یا 4 چاشت کے نفل پڑھ لیں اور اللہ سے توبہ و استغفار کریں اور اپنے اللہ کو منانے کی بھرپور کوشش کریں، چونکہ یہ جو حالات ہیں صرف اور صرف وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز عید ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔